ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. حبیب جالب صاحب کا یہ مشہور اور خوبصورت شعر شدت سے یاد آتا ہے جب بات ہوتی ہے پولیٹیکل ریزسٹنس کی، سیاسی شعور کی، ایک ایسے نظام کے خلاف جو کہ جابرانہ ہو، جو کہ ظلم و ستم کرتا ہو، انسانی فلاح و بہبود کے یعنی کہ پروگرس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، اسٹیگنیٹ کر دے اسے، تاریخ کے پہیے کو آگے بڑھانے کے بجائے پیچھے کی طرف موو کرنا شروع کر دے. ایسا نظام جس کے اندر کانٹرڈکشنز یا تضادات بڑھتے چلے جائیں، امیر امیر تر ہوتے چلے جائیں، غریب غریب سے غریب ہوتے چلے جائیں، جس کا مقصد یہ ہو ہی نہ کہ ہم کلاس سٹرگل کو ختم کر سکیں، ہم آگے بڑھ سکیں، اوور آل ہیومینٹی کا سوچ سکیں، سوسائٹی کی پروگرس کا سوچ سکیں. ایسے پولیٹیکل اکانومک سسٹم کی طرف کنٹینیوسلی بڑھتے جائیں، کریٹیوٹی اپنے اندر جو ہے اس کو جاری رکھیں، ایک سپیریئر مورل کمپس ہمیں گائیڈ کر رہا ہو کہ جس کے ذریعے ہم سائنٹیفک ایکسپلوریشنز بھی کریں اور سوسائٹی کو بھی سائنٹیفکلی انڈرسٹینڈ کر کے ڈیولپ کریں، آگے کی طرف بڑھائیں. جب یہ سب چیزیں رک جاتی ہیں اور چند لوگ اپنے مفادات کو ہر چیز کے اوپر پرائرٹائز کرتے ہیں، پروفٹ اورینٹڈ اپروچ جو ہے وہ انسان کی زندگی کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے. ان لوگوں کی جو کہ طاقتور ہوتے ہیں، جو کہ پیداواری وسائل پہ قبضہ رکھتے ہیں، کنٹرول رکھتے ہیں اور اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں، مونوپلیز قائم کر لیتے ہیں. آج کا جو نظام ہے کیپٹلزم، وہ ایک گلوبل امپیریل شکل اختیار کر چکا ہوا ہے. امپیریلزم وہ ہمیں ایسے نظر نہیں آتا کہ جیسے وہ آپ کو فزیکلی کنٹرول کیا جا رہا ہو، زبردستی آپ سے کام کروایا جا رہا ہو. جو میں نے شعر سٹارٹنگ میں پڑھا تھا اس کا مقصد اس چیز کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ کیا یہ شعر ہم پہ اثر کر بھی سکتا ہے یا اس طرح کی آواز ہمیں بیدار کر سکتی ہے، جب کہ ہم نے ایسے دستور پہ سائن کر لیا ہے، ایسے ایگریمنٹ پہ ہم انٹر ہو چکے ہوئے ہیں سرمایہ داروں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ طاقتور ترین لوگ ہیں، جو گلوبل پاور سینٹرز ہیں. ہم نے ان کے ساتھ ایک ایسا ایگریمنٹ سائن کر لیا کہ جس میں ہم خوش ہیں اگر ہمیں سکسیس اور اچیومنٹ مل جائے، اور اس ریٹ ریس میں شامل ہو کے کہ جس میں ہم دوسروں کو کچل کے آگے بڑھ کے اپنا راستہ بنا لیں سکسیس کا. اور سکسیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس گھر، گاڑی، دولت سب کچھ آ جائے، ہم جو مادہ ہے، جو مٹیریلسٹک ڈیزائرز ہیں ہمارے، وہ فلفل ہو جائیں، اور یہی زندگی کا مقصد بن کے رہ گیا. پیسہ جو ہے وہ اینڈ گول بن کے رہ گیا. ہم خوش ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے پہ کوئی ظلم و ستم یا زیادتی اس طرح سے تو نہیں کی جا رہی، ہمیں تو فری ول ایکسرسائز کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. پولیٹیکل رائٹس سب کے ایکول ہیں. کیا ہوا اگر اکانومک رائٹس ایکول نہیں ہیں؟ کیا ہوا اگر سوسائٹی اس سسٹم کی طرف بڑھنے کا سوچ ہی نہیں رہی کہ جس کے اندر انسان اپنے پولیٹیکل اور اکانومک مسائل کو حل کر کے فائنلی ایک نئی ڈائریکشن میں نکلے جو اس کو اس کی عظمت کی بلندیوں پہ لے کے جا سکے، جس میں وہ کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور نئی سے نئی معنی تلاش کر سکے زندگی کے لیے، نئے سے نئے معنی، ایک ہائر میننگ دے سکے لائف کو، ایگزسٹنس کو، فلسفی کو، فلسفے کو اجاگر کر سکے دوبارہ سے، دین کی، ریلیجن کی اصلی اسپرٹ کو سمجھ سکے، جو کہ ہے کہ انسان کو مستقل کریٹیو رہنا ہے، حالت جنگ میں رہنا ہے اور جنگ کو اوائڈ کرتے ہوئے. اس بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، نہ سوچتے ہیں، نہ سوچنے دیا جاتا ہے، کیونکہ پرسیپشنز ڈیولپ کیے جاتے ہیں اشتہاروں کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے، مارکیٹنگ کے ذریعے، ایک اچیومنٹ کلچر کے ذریعے، جس کے اندر جو گولز، جو پرائرٹیز، جو ریئلٹی سیٹ کی گئی ہے وہ وہی ہے جو کہ ان چند پاورفل لوگوں کے مفاد میں ہوتی ہے. اور جب تک آدم اپنے آپ کو اسپریچولی ریوائیو نہیں کرے گا، ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچے گا، تب تک وہ بہتری کی طرف قدم بڑھا ہی نہیں سکتا، اس راستے کی طرف آ ہی نہیں سکتا. وہ گرتا ہے، وہ اندھیرے میں بھاگتا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ رکنے کی کرتا ہے آواز آتی ہے کہ بھاگو، مس آؤٹ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ پیچھے رہ جاؤ گے. یہ دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا اچیومنٹس ہو رہی ہیں. اور آپس میں جو وہ لوگ جو کہ اس ریٹ ریس کا حصہ ہیں، وہ اس کلچر کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں. وہ اسی طرح بیہیو کرتے ہیں کہ جس میں وہ ریئلٹی وہ دکھانے کی کر رہے ہوتے ہیں جو وہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو، جو کہ اصل میں ریئل ہوتا ہے.
اصل میں ان کے پاس شاید وہ سب نہ ہو جو وہ پروجیکٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے، جو خوشی وہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج یہ پا لیا، ہم نے یہ کر لیا سب کچھ. اور پھر انسیکیورٹیز، جیلسی، لسٹ، گریڈ کو، سیلفشنس کی انسٹنکٹس کو اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے، انکریج کیا جاتا ہے. انسان کے اندر کی سیلفلیسنس کا جو پوٹینشیل ہے اس کو دبا کے سپریس کر دیا جاتا ہے. اسی حالت میں انسان آج جی رہا ہے. بابا بلے شاہ کی شاعری جو ہے یا صوفیانہ کلام جس میں یہ موضوع اٹھایا جاتا ہے کہ بلا کی جانا میں کون، نہ میں مومن بچ مسیتا، نہ میں بچ کفر دیاں ریتا، نہ میں پاکا بچ پلیتا، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون بلیا، کی جانا میں کون. یہ صرف قوالی نائٹس میں سنی جاتی ہیں اور ان سے سرور حاصل کیا جاتا ہے کچھ مومنٹس کے لیے، لیکن ان پہ غور و فکر نہیں کی جاتی بیکاز ہمارا رجحان ہی نہیں ہے کہ ہم ایسے سوالوں پہ غور و فکر کریں. ہمارے لیے فاسٹ پیس دنیا، انسٹاگرام ریلز، جلدی جلدی حاصل کرنا چیزوں کو، اور سوچنے سمجھنے، دل کے موجود ہونے کو نگلیکٹ کر دینا، یہی ہماری ریالٹی بن چکی ہوئی ہے. پوسٹ ماڈرنزم کے بارے میں پڑھیں کبھی آپ. تو ایٹ دی اینڈ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد مایوسی پھیلانا نہیں تھا، بلکہ اس چیز کی طرف اشارہ کرنا تھا. اسکوئڈ گیم آپ لوگوں نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا اس کے بارے میں، معلوم ہوگا آپ کو. سیزن 3 آیا ہے. وہ بھی جو میں نے ابھی باتیں کہی ہیں شاید انہی چیزوں کو ایک ایکٹ کے ذریعے جو ہے ڈپکٹ کیا جا رہا ہے کہ انسان کیا تمہاری شناخت یہی رہ گئی ہے اور اسی طرح سے اپنا وقت گزارو گے اور ختم ہو جاؤ گے، فنا ہو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، یا واقعی میں کچھ چھوڑ کے جاؤ گے آگے کے لیے جو سامان تم بھیجو گے وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا وہ ہمیشہ کی موت ہوگی، یا وہ ایک ایسی زندگی ہوگی جو اس سے کہیں بہتر ہوگی، جس میں تم اپنی خودی کو ایک نئے روپ میں پاؤ گے، ایک ہائر اسپریچول ریالٹی کو دیکھ سکو گے، ایگزسٹنس کو نئے معنی دے سکو گے ان سارے ایکشن سے جو تم ابھی کر رہے ہو. ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. ہم بڑھ سکتے ہیں، ساتھ مل کے کلیکٹیو کانشیسنس کو ایوالو کر سکتے ہیں، اس ڈیلوژن سے نکل سکتے ہیں. وہ محنت کش مگر محکوم لوگ، اور وہ بھی جو کہ سسٹم کے بینیفیشریز ہونے کے باوجود درد رکھتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور پروفٹ اورینٹڈ اپروچ سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں. جب ہم سب مل کے ایک سائنٹیفک اسٹرگل کی طرف بڑھیں گے، ایسی اسٹرگل جس کا تعلق محکوم اپریسڈ غریب لوگوں کو اپلفٹ کرنے سے ہوگا، کامن پراسپیرٹی سے ہوگا، تو یقیناً ہم نیا فلسفہ تشکیل کر سکتے ہیں. ہم ایجوکیشن کے حوالے سے، پولیٹکس کے حوالے سے خود کو ریولوشنائز کر سکتے ہیں اور ایک ایسے دستور کی طرف بڑھ سکتے ہیں جس کا اینڈ گول ہوگا عشق. تھینک یو سو مچ.